ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ محترم طارق عزیز صاحب پاکستان کی گونجتی آواز تھے، جن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ جو چھوٹے حشرات ہیں وہی پھنستے ہیں، جو بڑے حشرات ہیں اس میں چھید کر کے نکل جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہر طرف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ذکر ہے، اور بہت کم لوگ، محدود لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کیس کیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کا کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا اس بارے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں۔ تقریباً پچھلے سال صدر مملکت صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو ایک ریفرنس بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جسٹس قاضی صاحب کے جو اہلیہ ہے اس کے نام پر لندن میں 3 قیمتی پراپرٹیز ہے جو انہوں نے اپنے احساسات میں شو نہیں کیا ہے، تو اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ تو جسٹس صاحب کے پاس 2 ہی راستے تھے، 2 ہی صورتیں تھے جس بنیاد پر یہ جو ریفرنس تھی وہ کالعدم ہو سکتی تھی۔ پہلا جو راستہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مکر جاتے اور کہتے، انکار کرتے کہ اس پراپرٹی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور میرے خاندان کے فیملی ممبرز جو ہے ان کا بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کی تیاری پوری تھی، انہوں نے اس پراپرٹیز کے جو ثبوت تھے وہ بھی جمع کر لیے تھے، تو قاضی صاحب جو تھے ان کے لیے وہ مکرنا اس سے بہت مشکل تھا۔ دوسری جو صورت تھی تو وہ اپنے جو اہلیہ ہے اس کے جو آمدن کے ذرائع ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرتے، وہ عدالت کو مطمئن کرتے کہ انہی آمدن کے وسائل، یہ جو آمدن تھی اسی سے انہوں نے وہ لندن میں پراپرٹیز خریدی۔ لیکن یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے 0 ٹیکس جمع کیا ہے، تو پھر FBR کے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ اس مقدمے میں حکومت کی جانب سے جو وزیر قانون تھے محترم پروین نسیم صاحب وہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا اور اس کیس کو وہ لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے محدود وقت میں جو تیاری کی وہ بڑی جاندار تیاری تھی، اور کئی موقعوں پر جو جسٹس تھے عمر بندیال صاحب ان کی جانب سے بھی ان کو اپریشیشن کی گئی، ان کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے بہتر دلائل پیش کیے۔ اب آتے ہیں ہم ان نکات کی جانب جو جسٹس صاحب نے عدالت کے سامنے پیش کیے اور عدالت کا اس پر کیا رسپانس تھا، تو ہم اس کیس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے جج صاحب کی جانب سے یہ استعمال کیا گیا کہ ان کے لیے اپنی اہلیہ کے اثاثہ جو ہے وہ شو کرنا وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس پر پروین نسیم صاحب نے جو دلائل دیے وہ بڑے جاندار دلائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک جسٹس صاحب کی جب فوت کی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کی جو پینشن ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان کی جو اہلیہ ان کے نام پر، تو ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا آپ ان کی زیر کفالت تھی یا نہیں تھی۔ تو اسی طرح جو اثاثہ جات ہیں ان کی اہلیہ کے تو وہ ڈائریکٹلی لنک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان سے یہ نہیں پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ ان کے زیر کفالت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دیگر جو اہم نکات ہے جو جسٹس صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے، تو اس حوالے سے یوسف علی شاہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ جسٹس قاضی کی طرف سے کچھ اعتراضات تھے اس ریفرنس پر جو انہوں نے کی۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ احساسہ جات ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کی تعیناتی غلط ہے، اس کے پاس اہلیت نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ پروین نسیم صاحب جو ہے انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے کر وہ حکومت کا وکیل کیوں بنا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حکومت کو کیسے پتہ چلا کہ میری لندن میں جائیداد ہے، حکومت نے میری جاسوسی کی ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چوتھا جو انہوں نے اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ لندن میں ایک فلیٹ ہم نے 2003 میں خریدا تھا اور دو فلیٹس جو ہے وہ 2013 میں، اس وقت میں ہائی کورٹ کا جج تھا اور اب میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، تو میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ لندن میں عمران خان کے بھی کئی فلیٹس ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہے، تو انہوں نے وہ ظاہر کیوں نہیں کیے۔ جب اس کی تحقیقات کی گئی تو وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے نہیں تھے، وہ عمران احمد نامی کوئی اور شخص تھا، وہ جائیداد ان کے نام تھے۔ یہ تھی اس کیس کی جو اہم نکات تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو ایک اوور ویو دیا تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ آج اس کیس کا فیصلہ تقریباً تھوڑی دیر پہلے سنا دیا گیا، جس میں اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی کہا گیا کہ اس کیس کو ختم کرے۔ تو اب آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں
اس کو آگے کس جانب بھیجنا چاہیے تھا, کس ادارے کے پاس بھیجنا چاہیے تھا کہ اس کی مزید انکوائری ہوتی. یہ بات روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان میں تقریباً 19 لاکھ پینڈنگ کیسز ہے جس کی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو کیا یہ عدالتی جو کارروائی ہے, عدالتی جو فعالیت ہے, اس پر سوالیہ نشان نہیں؟ اب وقت کا تقاضا ہے کہ عدالتی ریفارمز کی جائے اور پاکستان میں ایک بہتر عدالتی نظام عوام کو مہیا کی جائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرے اور ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ.